کنفرم کر دیا گیا، ایگزیکٹ بتا رہا ہوں نمبر، وہ ہیں 7 نمبرز اریسٹ ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 لوگ ہیں جو عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 آدمی، ایگزیکٹ نمبر میں نہیں بتا رہا، 2 سے 3 آدمیوں کی رہائی کے لیے ہمارے سعودی عرب میں جو ہمارے قونصلیٹ خانہ ہے اور ایمبیسی ہے ریاض میں، تو وہاں پہ اسلام آباد نے رابطہ کیا، اسلام آباد اور لندن دونوں نے رابطہ کیا، اور انہیں کہا گیا جی کہ یہ آدمی ہم نے رہا کروانے ہیں، ان میں سے 2-3، تو ان کے نام بھی بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نام 2-3 آدمی کون سے ہیں، تو اس میں کیا دلچسپی ہے، گورنمنٹ کو کیا دلچسپی ہے؟ سلمان صاحب نے بھی فون کیا، سلمان شہباز کی بھی کوئی دلچسپی نظر آئی، پھر عابد شیر علی صاحب اس کے پیچھے نکلے، تو یہ ساری چیزیں، اور پتہ چلا کہ ان میں جو 2 سے 3 آدمی ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ہیں۔ اور اب یہاں پہ جو قانون ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہلہ گلہ کرنا یا انریسٹ پیدا کرنا، اس کے لیے ڈیپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور کم از کم سزا یہی ایک ہی سزا ہے کہ جو فساد کھڑا کرے اس کو ڈیپورٹ کر دیں۔ اب ان میں سے جو کچھ لوگ وہ کاروباری لوگ ہیں، اور پھر یہ لسٹ مانگی گئی کہ بتائیں سعودی حکام کو ہم نے لسٹ دینی ہے کس کس کو گرفتار کروایا جائے، تو وہ جس کو گرفتار کروایا گیا وہ بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے بھی 1-2 بندے اٹھا لیے گئے، وہ بھی گرفتار ہیں۔ تو یہ جب ہوا تو مسلم لیگ نواز کے بھی کارکن، اس میں کارکن نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق داری ہے مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رہنما کے ساتھ جن کی رہائی کے لیے۔ تو اب سعودی حکام جو ہے وہ اس معاملے میں بڑے گو مگو کی کیفیت کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو نشاندہی کرنے پر پکڑے، نشاندہی کرنے کے بعد ہی آگے چلا، اب وہ جیل میں ہے اور ان کی رہائی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے حکمراں جماعت کی طرف، یعنی پاکستان کی حکمراں جماعت کی طرف سے۔ تو ایسے لطیفے بھی ہوئے ہیں، لیکن سعودی حکام اس کو نہیں چھوڑ رہے، اور اس ساری چیز کو وہ بڑا ہی غلط کیا کہنا چاہیے، غلط امپریشن گیا ہے، اور اس سے مزید نقصان ہو گیا۔ اب یہ کس نے کروایا، کیسے کروایا؟ ہاں ایک اور بات بھی، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے رپورٹ بھیج